كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم هذه الدعوة التامة صلاة القائمة آتي محمد وسيلة في سيرة البعث وقام محمد هل الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد زيد بالله ربنا الإسلام دينا زيد بالله ربنا الإسلام الله الله ربي لا أشرك به شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وہ ذات مقدسہ و مطہرہ و مبارکہ ہے جس نے اپنی امت کے لوگوں کا وہ حوصلہ بلند کیا، اپنی امت کے لوگوں کو وہ ہنر دیا
اپنی امت کے لوگوں کو وہ سمجھ دی کہ تم سب سے بالا تر ہو، تم سے زیادہ عظیم اور عظمت والا اس قوم میں کوئی نہیں ہے، اس دنیا میں کوئی نہیں۔ ایک شاعر نے کہا، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ حاضرین جمعہ، میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، میں آج جس موضوع کے تحت کچھ کہنا چاہتا ہوں، یہ قوم کا ایک درد ہے جو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ شاید اللہ رب العالمین کو آپ میں سے کسی کی ادا، کسی کی عبادت، کسی کا ہنر پسند آ جائے کہ اللہ رب العالمین کو ہم سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ اس روئے زمین پر بہت ساری قومیں گزری ہیں۔ ایک قوم ایسی گزری جس میں اس قوم کا حصہ ہیں ہم، جس میں کوئی ابو بکر کے نام سے رہتا تھا، کوئی عمر کے نام سے اونٹوں کو چرایا کرتا تھا، کوئی عثمان کے نام سے اپنے چچا کے ہاں مزدوری کیا کرتا تھا، کوئی علی نام کا چھوٹا سا بچہ مکہ کی گلیوں میں گھوما کرتا تھا، کوئی خالد ابن ولید کہیں صحراؤں میں تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ پوری دنیا یہ سمجھتی تھی کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جو مردار کھاتی ہے، جو آپس میں جنگیں 300 سال تک لڑا کرتی ہے۔ ان کے یہاں حسد اور قبض بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ ان کا پیشہ چوری کا ہے، کسی کو لوٹ لینے کا ہے، کسی کو قتل کر دینے کا ہے، یہ ان کا پیشہ سمجھا جاتا تھا، اور یہ مردار کھاتے ہیں ایسا دنیا میں گمان کیا جاتا تھا۔ ہاں، یہ بیت اللہ کے قریب تھے، اس لیے پوری دنیا ان کو جانتی تھی۔ پھر میرے رب کو رحم آیا اس قوم پر، اور اپنے نبی کو اس قوم کے اندر پیدا کیا اور اپنے دین کو اس قوم پر نازل کیا۔ اس قوم کے لوگوں کو بتایا کہ یہ دین، یہ کیسا دین ہے، یہ مذہب اسلام کون سا دین ہے، اس پر عمل کر کے آپ کہاں جا سکتے ہو۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق بن گئے، عمر اونٹوں کا چرواہا عمر فاروق بن گیا، عثمان ذوالنورین غنی بن گئے، علی کرار شیر خدا بن گئے، اور خالد ابن ولید صحراؤں میں بھٹکتا ہوا سیف اللہ کے لقب سے ملقب ہوا، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ مکہ کی وہ عورتیں جنہیں بازاروں سمجھا جاتا تھا، جنہیں سامان تجارت سمجھا جاتا تھا، جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی زمانے میں، وہ حضرت سمیہ بن کر دنیا کی سب سے پہلی، مذہب اسلام کی امت محمدیہ کی سب سے پہلی وہ خاتون بنی جو جنت میں جانے کا اور دنیا میں شہید ہونے کا شرف حاصل کیا۔ وہ ام کلثوم، زینب و رقیہ، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جنت کی ذمہ دار بن گئی۔ وہ صفیہ جسے کوئی جانتا نہیں تھا، کائنات کے امام کی پھوپھی تھی، جن کا رتبہ اتنا بلند ہوا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت حمزہ جو ان کے بھائی تھے میدان بدر میں کیا کیا ان سے کہلوایا۔ اس مذہب اسلام کو اللہ رب العالمین نے جب ایک قوم کو دیا تو وہ قوم
جو مردار کھاتی تھی اس نے دنیا کو بتایا کہ حلال کیسے کھایا جاتا ہے۔ وہ قوم جو لوٹ مار کیا کرتی تھی اس نے دنیا کو بتایا کہ کتنا عظیم گناہ ہے۔ وہ قوم جو آپسی جنگوں میں کئی نسلیں برباد کر دیا کرتی تھی اس نے پوری دنیا کو بتلایا کہ امن و امان کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے، اور پوری دنیا کے حکمراں بن گئے اس مذہب اسلام پر عمل کر کے۔ وہ عمر جو مکہ میں اونٹوں کو چرایا کرتے تھے، جب اس مذہب اسلام کو قبول کیا، اس مذہب اسلام پر عمل کیا، اور جب عمر فاروق بنے، پوری دنیا کے بادشاہوں کی نیندیں حرام کر دی، خود 24,000 مربع میل کے حکمراں ہو کر ایسی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر آرام سے سو جایا کرتے تھے، اور پوری دنیا کے بادشاہ نرم آرام دہ بستر پر چین کی نیند سو نہیں پایا کرتے تھے کہ عمر فاروق کا کب فرمان آ جائے گا۔ وہ شخص مذہب اسلام کا ماننے والا ہے، اپنے رب کو ماننے والا ہے، اپنے نبی کے دین پر عمل کرنے والا ہے، کب اس کا فرمان آ جائے گا اور ہمارے پیروں تلے سے زمین کھسک جائے گی۔ ایک وقت ہمارا ایسا تھا کہ پوری دنیا ہمیں دیکھ کر اپنی نگاہیں جھکا لیتی تھی کہ یہ مسلمان گزر رہے ہیں، یہ باعزت قوم ہے، یہ اشرف قوم ہے، اسے جانے دو، اس کے بعد ہم گزریں گے۔ ہماری بہن اور بیٹیاں جب کہیں سے گزرتی تھی تو غیر اپنی نگاہوں کو نیچی رکھتے تھے کہ مسلمانوں کی بہنیں جا رہی ہیں، اگر ہم نے ان پر طنز کیا تو یہ ہماری اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے۔ آج ہمارا معاشرہ، میں اس وقت پورے عالم اسلام کی بات کرنے نہیں آیا ہوں، میں اپنی اور مالیگاؤں کے جو لوگ یہاں موجود ہیں میں ان کی بات کرنے آیا ہوں۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہوگی؟ میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا کہ برا لگ جائے آپ کو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ رب العالمین ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ علیہ سے کسی نے فتویٰ پوچھا، کوئی شخص اگر ایک دن فجر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے تو اس کا کیا گناہ ہے؟ کہا کہ وہ جہنمی ہے، وہ کافر ہے۔ کیا کہا؟ وہ کافر ہے جو ایک دن فجر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے۔ کہا شیخ بہت سارے لوگ ایسے جو کاروبار میں ہوتے ہیں، اپنی آفسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، کالجز یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، اور وہ نماز میں نہیں آ پاتے۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا جانتے ہو؟ اللہ کی جہنم بہت وسیع ہے۔ مطلب سمجھے؟ اللہ کی جہنم بہت بڑی ہے۔ آج ہمارا بیٹا 10 سال کا ہے، ہم اسے جگا کر فجر میں نہیں لاتے۔ وہ اسکول سے آیا 3 بجے، کھانا کھا کر لیٹ گیا، 4 بجے عصر کے لیے اس کو اپنے ساتھ مسجد نہیں لاتے۔ بیٹا تھکا ہوا ہے، کیسے لے کر جاؤں؟ مسلمانوں، اللہ کے لیے اپنی تاریخ پڑھ کر دیکھو، تمہاری تاریخ میں ایسے ایسے باب ہیں کہ تم پڑھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، اپنے آپ کو، اپنی آنے والی نسلوں کی تربیت کیسے کرنی ہے کہ مسلمانوں کو وہ عروج پھر سے ملے جس عروج پر مسلمان پہلے تھے۔ 10 سال کا بچہ جس کا نام محمد تھا، فجر کی نماز میں ماں اٹھاتی ہے، فجر کی نماز پڑھ کر اپنے گھر کے باہر بیٹھ کر سامنے سرحد کے پار ایک ملک کی روشنی دیکھتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ماں وہ کیا ہے، روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا میرے بیٹے وہ قسطنطنیہ ہے جسے تو فتح کرے گا۔ 10 سال کی عمر میں ماں کیا کہتی ہے؟ بیٹا وہ قسطنطنیہ
دنیا ہے جسے تو فتح کرے گا، اور اس کے بارے میں تیرے نبی نے کہا ہے کہ وہ لشکر بڑا عظیم ہے، اور اس لشکر کا سپہ سالار اس سے بھی زیادہ عظیم ہے، جو اس کا امیر ہوگا اس لشکر کا، اور اس لشکر کو اپنی قیادت میں لے جا کر قسطنطنیہ کو فتح کرے گا۔ وہ 10 سال کا بچہ اسی وقت سوچ لیتا ہے کہ میں اس لشکر کا امیر بنوں گا۔ ہمارا بچہ یہ نہیں سوچ پاتا کہ میں کپڑا کون سا پہنوں۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو وہ حوصلہ اور وہ ہنر نہیں دیا۔ ہمارا بچہ ابھی کتنی عمر ہے، 12-15 سال کا، یہ کیا دین کی بات کرے گا؟ یہ اتنی بڑی بات کیسے کر سکتا ہے؟ 10 سال کی عمر میں محمد نے یہ سوچا کہ قسطنطنیہ جو لشکر فتح کرے گا اس لشکر میں نہیں ہوں گا، اس لشکر کا امیر اور سپہ سالار میں ہوں گا۔ 19 سال کی عمر میں اپنے ملک کے بادشاہ بنے، اور 21 سال کی عمر میں لشکر تیار کر کے قسطنطنیہ پہ حملہ کر دیا اور اس ملک کو فتح کر لیا۔ یہ ہم جس کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ فجر کی اذان کتنے بجے ہوگی، برا نہیں ماننا، ہم میں سے کتنوں کے بیٹے اور ہم میں سے کتنے خود ایسے ہوں گے جو فجر کی اذان سے پہلے اپنے گھروں میں جاتے ہیں سونے کے لیے، پوری رات جاگتے رہتے ہیں، بازاروں میں چوراہوں پر بیٹھے رہتے ہیں، اپنے گھر کے اپنے دکان کے باہر بیٹھتے، 4 ساتھیوں کو جمع کر کے پوری رات ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ رات کہ جس میں عبادت کر کے دعائیں کر کے میرا نبی پوری رات روتا تھا، صدیق اکبر پوری رات اپنی قوم کے لیے دعا کرتے تھے، وہ عمر جو 24,000 مربع میل کا حکمراں تھا راتوں میں جاگ کر اپنے رب سے رویا کرتا تھا، اللہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے کہ تو میری پکڑ کر لے۔ آج اس کے ماننے والوں کا یہ حال ہے، کچھ فرق نہیں پڑتا تم پر۔ آج تم کہتے ہو کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، نہیں مسلمانوں، یہ ظلم نہیں ہے، یہ وہ سزا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے متعین کی ہے، یہ وہ سزا ہے۔ اللہ رب العالمین جب کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے، اذا اراد اللہ بقوم سوءا، جب کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے، فلا مرد لہ، کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ اس کو ہٹا دے، کسی میں طاقت نہیں ہے۔ میں نے ایک عالم دین کو ایک جمعہ میں سنا، غالباً پچھلے جمعہ کی بات ہے، وہ کہہ رہے تھے یہ جو مصائب آ رہے ہیں، یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں، اس سے ہمارے گناہ کم ہو جائیں گے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا اس عالم دین پر، خدا کی قسم میں ان علماء میں سے ہوں جو اپنی قوم کے چوکیدار ہیں، اور میں چوکیدار ہوں اپنی قوم کا۔ جب بھی ڈاکو، چور اور رہزن حملہ کرنے کے لیے آئیں گے تو شور مچاؤں گا تاکہ میری قوم جاگے اور میرے ساتھ کھڑے ہو کر ان دشمنوں کا، چوروں کا مقابلہ کرے، ڈاکوؤں کا مقابلہ کرے۔ میں اپنی قوم کو جگاتا رہوں گا۔ میں مصلحت پسند علماء میں سے نہیں ہوں، میں میٹھی میٹھی باتیں کرنا نہیں جانتا، بہت نیرو مائنڈ کا ہوں۔ میرے نبی نے جو دین بتایا ہے اسی دین پر عمل کرنا جانتا ہوں۔ کوئی کچھ بھی کہہ لے کہ نہیں نمازیں پڑھنا یہ دقیانوسی خیال ہے، آج کے دور میں داڑھی رکھتے ہو، یہ کون سی بات ہوئی؟ آج بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہو؟ اگر یہ دقیانوسی خیال ہے، یہ نیرو مائنڈ ہونا ہے تو میں ہوں، مجھے مبارک ہو کہ میں ایسا ہی عالم دین ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں خود، میرے بچے، میرے جوان، میرے بوڑھے ایسی زندگی گزارے جس زندگی کو گزار کر ہم نے پوری دنیا پر حکمرانی کی تھی۔ تم باتیں کرتے ہو، میری ماں یہاں موجود ہوں گی، تمہیں بتاؤں کہ آج جب مذہب اسلام کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں جانے دو، یہ تھوڑا سا عمل نہیں کیا تو چل جائے گا، کیا فرق پڑتا ہے۔ ایک بات پہلے سمجھ لو، پھر دوسری بات جو عورتوں کے تعلق سے ہے وہ بتاؤں گا۔ اللہ رب العالمین کے ہم بندے ہیں، عبد کا استعمال کیا اللہ نے۔ عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام، اور غلام کا تصور جو لوگ تاریخ پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر آقا رات کے 3 بجے ٹھنڈی کے موسم میں آواز دے دے تو غلام بھاگتا ہوا آئے گا۔ آقا کیا ہوا کہیے؟ 24 گھنٹہ جو بندگی کی جائے وہ عبد کے مفہوم میں ہے۔ اور ملازم کا معنی جانتے ہو؟
9 سے 9 کی ڈیوٹی، 9 بج گیا اپنے گھر چلا گیا، اس کے بعد مالک کی بات نہیں سنے گا۔ ہم اللہ کے عبد نہیں ہیں، غلام نہیں ہیں، ہم نے ملازمت اختیار کر رکھی ہے۔ نماز ہو گئی، اللہ کا کام ختم، اب ہم دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ مسلمانوں، تمہارا سونا، تمہارا جاگنا، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا پڑھنا، تمہارا پڑھانا، تمہاری تجارت، تمہاری نوکری، سب اللہ کی دی ہوئی ہے اور اللہ کے نظروں کے سامنے ہے، اور تم اللہ کے نظروں کے سامنے ہو۔ اگر تم نے اپنا ہر کام ایمانداری سے کرنا شروع کر دیا تو یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ رب العالمین تمہیں بلندی کے اس رتبے پر بٹھائے گا جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ دنیا ڈھونڈتی ہوئی تمہارے پاس آئے گی کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، اللہ مجبور کرے گا دنیا کو کہ فلاں آدمی کو ڈھونڈو۔ تم نے مذہب اسلام کو مذاق بنا لیا، یہ چیز نہیں عمل کرتے، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ اور ہم پیرنٹس بھی یہ کام کرتے ہیں اپنے بچوں کے تئیں، ہم کو اس کا سوال اور جواب کا کچھ بھی خدشہ نہیں ہے کہ ہم کو اللہ کے ہاں جواب دے ہونا اپنے بچے کے تعلق سے۔ سوچ لو کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل نے کہا تو یہ کہہ دے کہ اللہ کے سوا ان معبودوں کو بھی کچھ حق حاصل ہے، کچھ حق حاصل ہے، یہ بھی کچھ تصرف رکھتے ہیں دنیا میں۔ کہا اے ابو جہل، اگر یہ کہنا ہی تھا تو پھر لا الہ الا اللہ کیوں پڑھا میں نے؟ جوان بیٹے کے سامنے مادرزاد ننگا کر دیا ابو جہل نے، دونوں پیروں کو 2 اونٹ میں باندھ دیا۔ کہا سمیہ، اگر تو نے نہیں کہا یہ بات تو میں تجھے وہ سزا دوں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ پھر وہی آواز آئی حضرت سمیہ کی، جو بن پڑتا کر لے ابو جہل، اب لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی چیز یہ مانی نہیں جائے گی۔ اس نے شرمگاہ میں برچھی ماری اور اونٹوں کو دونوں سم توڑنے کا حکم دیا اور ان کی روح پرواز کر گئی جوان بیٹے کے سامنے، لیکن اللہ کے دین سے پلٹی نہیں۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، کسی نے کہا مسلمانوں داڑھی رکھ لو، یہ مذہب اسلام کا شعار ہے۔ ہم نے کہا کیا دکیانوسی بات بیان کرتے ہو؟ آج داڑھی کی کون مانتا ہے؟ داڑھی کی کیا ویلو؟ تم نہیں جانتے مسلمانوں، ایک عرب کا عالم دین کینسر ہو گیا، ڈاکٹروں نے بولا داڑھی چھلنی پڑے گی آپریشن کرنے کے لیے۔ کہا اپنے بچے سے مجھے ایسے ہی دین کی تعلیم دینے دو، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری موت آ جائے، اللہ کے حضور میں جاؤں اور میرے چہرے پر داڑھی نہ ہو، میں ایسے اللہ کے حضور نہیں جا سکتا۔ اور وہ ایسے ہی درس دیتے ہوئے اس روئے زمین سے اللہ رب العالمین سے جا ملے، لیکن اپنی داڑھی کو کٹوانا یہ گوارا نہیں کیا۔ آج کا مسلمان، آپ مجھے بتاؤ، آج ہم چوری کا کاروبار کوئی مسئلہ نہیں ہمارے لیے، ہم چوری کا مال خرید لیں گے، چوری کا مال بیچیں گے، جھوٹ ہم سے زیادہ کوئی نہیں بولتا، ہمیں موقع مل جائے اپنے بھائی کی گردن کاٹ کر رکھ دیں گے، ہمارے اتنی چغل خوری کوئی نہیں کرتا، ہمارے اتنی بےمانی کوئی نہیں کرتا۔ ہم میں تو ایسے لوگ ہیں جو شراب کے عادی ہو چکے ہیں۔ وہ قوم جس نے شراب کی حرمت کی آواز سنتے ہوئے اپنے حلق میں ہاتھ ڈال کر طے کر دیا تھا کہ پیٹ میں جو چلا گیا وہ بھی باہر آ جائے، اس قوم کا عالم یہ ہے کہ وہ شرابی ہو گئی۔ اور سگریٹ، بیڑی، تمباکو تو یہ عام بات ہے، اس سے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ہمارے اندر قابل لوگ ہیں، عالم دین الحمدللہ اچھے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر ہیں، لیکن کہاں جانتے ہو، وہ چوراہے پر جو چائے کی دکان ہے نا، وہاں کھڑے ہو کر ہم ڈاکٹری کرتے ہیں، انجینئرنگ کرتے ہیں اور وہی سب کچھ بیچ کر چلے آتے۔ یہ ہماری قوم کا عالم ہے، اس قوم کا عالم جس قوم کا نام سن کر یورپی ممالک کانپا کرتے تھے،
اس قوم کا عالم یہ ہے کہ اس کے اکثر بچے بے علم ہیں، جس کے یہاں اتنی یونیورسٹیاں تھی کہ پورے یورپ کے اندر اس کا ایک حصہ بھی موجود نہیں تھا۔ یہودی اور عیسائی بادشاہ خط لکھتے تھے مسلمان خلیفہ کو کہ ہمارے بچے کا ایڈمیشن اپنی یونیورسٹی میں کرا لیجیے۔ آج ہمارا عالم کیا ہے؟ ہمارے بچوں کا عالم کیا ہے؟ آج ہمیں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ دینی امور ہے، اس پر عمل کیا جائے، جیسے چھوٹی سی بات بتاؤں، اسباب بہت زیادہ ہیں ہمارے زوال کے، میں سب بیان نہیں کر سکتا، لیکن چند ایک اس لیے بیان کر رہا ہوں جو ہمارے ہاتھ میں ہے، جس پر عمل کر سکتے ہیں ہم، ان چیزوں کو بیان کر رہا ہوں۔ جیسے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ سب سے پہلا سبب ہے ہماری زوال کا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس لیے اپنی جان دی تھی؟ اگر وہ اللہ کے ساتھ ایک چھوٹا سا جملہ شریک کر لیتی تو معاملہ ختم ہو جاتا، جان بخش دی جاتی۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے سب کچھ کر رکھا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں ہے مسلمان اور الحمدللہ اہل حدیث بھی ہیں، اور اس کے بعد غیر مسلموں کے ہاں جب کوئی پروگرام ہوتا ہے ان کے یہاں جا کر ہاتھ بڑھا کر پرساد لیتے اور کھا لیتے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ کیسا بھائی چارہ ہے؟ ہمارے یہاں تعلیمی معیار بہت گرا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم علم کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ تعلیم حاصل کرنا یہ ہمارا مقصد نہیں ہوتا ہے، ہمارا مقصد ہوتا ہے ڈگری کا مل جانا۔ ہم صرف ڈگری چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو قابل بنتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ قوم آج علم کے لیے تڑپ رہی ہے جس کا عالم یہ تھا کہ جب عیسائیوں کے یہاں کوئی مالدار آدمی مرتا تھا تو اس کی کتابیں مسلمانوں کے علاقے میں فروخت ہونے آتی تھی، اور جب مسلمانوں کے یہاں کا کوئی عیاش آدمی مرتا تھا تو اس کے بیڈ اور اس کی الماری عیسائیوں کے یہاں بکنے کے لیے جاتی تھی۔ آج معاملہ الٹ گیا ہے۔ آج جب غیر مسلموں کو کھانا کھانا ہوتا ہے تو مسلمان علاقوں میں آتے ہیں، اور جب مسلمانوں کو تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے تو وہ غیر مسلموں کے کالج اور یونیورسٹیوں میں جا کر علم حاصل کرتے ہیں۔ زوال کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ ہم نے اپنی نسلوں کی تربیت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ مسلمانوں، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ ان کی ماں ان کو فجر کی نماز سے پہلے تیار کر کے پگڑی ان کے سر پہ باندھ دیا کرتی تھی کہ بیٹا فجر کی اذان ہو رہی ہے، اور جب وہ نکلنے لگتے تو کہتی بیٹا رک جا، فجر کی اذان ہو جانے دے، دعا پڑھ لے پھر گھر سے باہر نکل۔ یہ ماؤں کا عالم تھا۔ آج ہماری ماؤں کو دیکھ لو کہ ان کو موبائل میں سیریل دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، وہ اپنے بچوں کی خاک تربیت کریں گی۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میری ماں میرے اساتذہ کا انتخاب کرتی تھی، میں کس استاد سے پڑھوں گا یہ میری ماں طے کرتی تھی، اور جب میں پڑھنے کے لیے مسجد جاتا میری ماں مسجد کے باہر بیٹھی رہتی تھی، میرا بیٹا پڑھ کر آئے گا تو اس کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ آپ مجھے بتاؤ، ہم والدین، ہم ماں باپ، اگر ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کی تربیت نہیں کی تو میرا اندازہ جو کہتا ہے، اللہ کرے کہ میرا اندازہ غلط ہو، لیکن ایک بات یہ یاد رکھنا کہ آنے والے چند سالوں کے بعد سے تمہارے گھروں کے اندر سے تمہاری جوان بہنوں کو اٹھا لیا جائے گا اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ چند سال سے انتظار کر لو، ایسے ہی رہو جیسے تم زندگی گزار رہے ہو، ایسے ہی حرام کا پیسہ کھاؤ، ایسے ہی بےمانی کرو، ایسے ہی جھوٹ بولو، ایسے ہی لوگوں پر لعن و طعن کرو، ایسے ہی لوگوں کی چغل خوری کرو، اور ایسے ہی اپنے بچوں کو بے علم رہنے دو۔ چند سال انتظار کرو، ہماری ہی زندگی میں ہمارے سامنے وہ معاملہ پیش آئے گا۔ آج سے چند سال پیچھے چلے جاؤ، چند سال پیچھے چلے جاؤ، جا کر دیکھو، یہ ابھی اگست کا مہینہ آیا ہے، اسی مہینے میں 15 تاریخ کو ہمارا یہ ملک آزاد ہوا تھا۔ اس ملک کے پہلے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ اگر ہندوستان کے اندر علماء اہل حدیث نہیں ہوتے،
اگر ہندوستان کے اندر صادق پور کا محلہ نہیں ہوتا جو پورا کا پورا اہل حدیثوں کا تھا، اگر وہ نہیں ہوتا تو شاید آزادی اور 200 سال آگے چلی جاتی۔ اور ایک جملہ کہا تھا کہ ایک ترازو میں صرف علماء صادق پور کی قربانیاں ہو اور ایک ترازو میں پورے ہندوستان کی قربانی ہو، تو یہ بات جان لو کہ علماء صادق پور کا پلڑا یہ بھاری ہو جائے گا۔ 100 سال کی بات ہے، صرف 100 سال پیچھے جا کر دیکھو، تمہارا 10 سال کا بچہ انگریز جنرل کے سامنے آنکھیں اٹھا کر بولتا ہے کہ سن، یہ اہل حدیثوں کا علاقہ ہے، یہاں آنے کے لیے سوچ کر آنا۔ آج کا اہل حدیث اپنا ضمیر بیچ دیا، بے ایمانی کرنے کا کوئی بھی ذریعہ نہیں چھوڑا ہے اس نے۔ تجارت میں بے ایمانی، تعلیم کے میدان میں بے ایمانی، ٹیچرز ہیں اس میں، اسٹوڈنٹ ہوں گے، پڑھنے جاتے ہیں، پڑھانے جاتے ہیں، پڑھ رہے ہیں بچے، پڑھنے تو جو پڑھ رہے ہیں، اپنی ذمہ داری کا کوئی خیال نہیں، ماں باپ کو اپنی ذمہ داری کا کوئی خیال نہیں۔ مسلمانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں پھر سے وہ عروج ملے، تم پھر سے اپنے بچوں کو ثریا پر دیکھ پاؤ، تو ایک بات سمجھ لو، شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں۔ مسلمان ہونا اتنا آسان نہیں ہے مسلمانوں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری آنے والی نسلیں یہ تم سے سوال نہ کرے، تمہیں برا بھلا نہ کہیں، تو اللہ کے لیے اپنے بچوں کا مستقبل طے کرو، اپنے بچوں کے لیے یہ اپنے سے لاہے عمل بناؤ کہ میرا بچہ کیا کرے گا، کیا پڑھے گا، کہاں جائے گا، کس اسکول، کس یونیورسٹی میں جا کر وہ ایڈمیشن لے گا اور کس چیز کی تعلیم حاصل کرے گا۔ یہ طے کر لو، ایک وقت کی روٹی کم کھانا، ایک وقت ہی گھر میں چولہا چلے گا، کوئی بات نہیں، کوئی یہ نہیں پوچھتا ہے۔ جب تم 100 سال گزار دو گے تو کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے ایک وقت کا کھانا کھایا تھا یا 2 وقت کا۔ ہر کوئی یہ پوچھے گا کہ مسلمان قوم وہ ترقی پذیر ہے یا تنزلی پر ہے، ہر کوئی یہی پوچھے گا۔ یہ ایک یہودیہ عورت جو پہلی اسرائیل کی دفاع منسٹر بنی تھی، پہلی، اس نے بے شمار اسلحوں کا سودا کر لیا تھا امریکہ سے، پوری قوم اس سے ناراض ہوئی، کہا اتنے اسلحوں کا سودا کر لیے ہو، قوم کو کم سے کم 10 سال تک ایک وقت کا کھانا کھانا پڑے گا۔ اس نے کہا تم نے مذہب اسلام نہیں پڑھا ہے اس لیے یہ بات کہہ رہے ہو، میں نے مذہب اسلام پڑھا ہے، میں نے مسلمانوں کے تاجدار کو موت کی حالت میں دیکھا ہے، جب وہ بستر مرگ پر تھے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ اناج نہیں تھا، قرض لینے پر مجبور تھے، لیکن گھر کے اندر 9 تلواریں لٹکی ہوئی تھی۔ میں نے مسلمانوں کے آقا کو دیکھا ہے، میں نے مسلمانوں کے رہبروں کو دیکھا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، آنے والے چند سالوں کے بعد کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ یہودیوں کے پاس، اسرائیل کے پاس کھانے کے لیے کتنی روٹیاں موجود تھی، ہر کوئی یہ دیکھے گا کہ اسرائیل جیت کر آگے گیا یا نہیں گیا۔ اور آج اس کا فیصلہ اور اس کا وہ لیا ہوا قدم آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، آج پوری دنیا اس کا لوہا ماننے کو تیار ہے۔ مسلمانوں، کوئی لاہے عمل بناؤ اپنی زندگی کا، اس طریقے سے تو جانور بھی پیدا ہوتے اور مر جاتے ہیں۔ اور افسوس ہے کہ اس قوم کو کہنا پڑ رہا ہے جس کے پاس قرآن موجود ہے، جس کے پاس زندگی بتانے کا سب سے اہم ذریعہ موجود ہے، جس کو کوئی قانون نہیں بنانا ہے، لوگوں کو بیٹھا کر کوئی لاہے عمل نہیں تیار کرنا، جس کے پاس قرآن موجود ہو، جس کے پاس احادیث صحیحہ موجود ہو، اس کو کس کے پاس بھلا جانے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات جان لو کہ میرے نبی نے کہا ہے کہ اللہ کو مومن بندہ اور مومنوں میں طاقتور بندہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ طاقت سے یہ نہیں سمجھنا کہ بہت زیادہ وزن اٹھا لینے والا ہی طاقتور نہیں، علم کا طاقتور،
مال کا طاقتور، ہنر کا طاقتور، عہدوں اور منصب کا طاقتور، ہر طاقتور مومن یہ کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے اللہ کے نزدیک۔ اس لیے اپنے آپ کو مومن بناؤ، پہلے مسلمان بناؤ اپنے آپ کو۔ اگر یقین مانو، میں اپنے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تم زیادہ لوگوں کی بات نہیں کرتا، صرف اتنے لوگوں کی بات کرتا ہوں جتنے اس مسجد میں موجود ہیں۔ اگر تم یہ عہد کر لو کہ تم مسلمان بننے کو تیار ہو، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں پورا ہمارے گاؤں شہر تمہارے سامنے سر جھکا کر چلنے کو تیار رہے گا۔ صرف تمہاری بات کرتا ہوں کہ تم اللہ کے دین پر عمل پیرا ہونے کی سوچ لو۔ سب سے پہلے 5 وقت کے نمازی بن جاؤ، نماز ایک بھی چھوٹے نہیں۔ تجارت کرتے ہو، تاجر ہو، اپنی تجارت کو روک کر نماز کے لیے آ جاؤ۔ ملازم ہو، نوکری کرتے ہو، اپنے مالک سے کہو کہ اذان ہو گئی، نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر ہاتھ گاڑی کھینچتے ہو، اذان ہو گئی، ہاتھ گاڑی کھینچنا، سائیڈ میں ہاتھ گاڑی لگاؤ اور نماز ادا کر لو۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جس نے بھی اس روئے زمین پر اللہ کے لیے مرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اللہ نے اس کو قیامت کی صبح تک زندہ اور جاوید بنا دیا۔ مسلمانوں، اللہ کے لیے اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرو، اپنے آنے والی نسلوں کا ایسا انتظام کرو کہ دنیا حیران ہو جائے۔ راتوں کو جاگنے کا شوق ہے نا، سو نہیں پاؤ گے نا، تو خود پڑھو، صحابہ کرام کی داستانوں کو پڑھو اور دیکھو کہ ابو عبیدہ بن جراح کون تھے۔ اٹھاؤ کتابوں کو اور دیکھو کہ جرنیل صحابہ میں خالد بن ولید کس نمبر پہ ہے۔ اٹھا کر دیکھو کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے بدر کے میدان سے لے کر روم اور ایران اور فارس کی زمینیں چھین لی، ان کے کارنامے کیا تھے۔ وہ جن کو کپڑے پہننے کا طریقہ نہیں تھا، وہ ایسے تھے، انہوں نے پوری دنیا سر کر لی، اور آج ہم سب سے زیادہ تہذیب یافتہ ہیں، آج سب سے اچھا کپڑا پہنتے ہیں، سب سے اچھا کھانا کھاتے ہیں، اور سب سے زیادہ قابل ہیں، بقول خود سب سے زیادہ قابل ہیں ہم، اس کے بعد بھی ہم ذلیل و خوار۔ ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا، عروج پر جانے کا ایک چھوٹا سا نسخہ بتا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ ایک صحابی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، بہت خوبصورت کپڑا پہنتے تھے، بہت خوبصورت کپڑا، عطر ایسا لگاتے تھے جس گلی سے گزر جائیں گزرنے والا بتا دیتا تھا کہ اس گلی سے حضرت مصعب گزرے۔ جوتیاں روم اور ایران سے بن کر آیا کرتی تھی۔ تم میں کوئی جوان ایسا ہے جس کی جوتی آج لندن اور امریکہ سے آتی ہو؟ کوئی ہے ایسا؟ اس زمانے میں روم اور ایران سے جوتیاں آتی تھی۔ جس دن مذہب اسلام کو سمجھا، جس دن مسلمان ہوئے، جس دن کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، گھر والوں نے کپڑا اتروا لیا، کہا مصعب اگر تو مسلمان ہو گیا تو یہ کپڑا ہمارا ہے، ہمیں دے دے، یہ جوتیاں ہماری ہی، ہمیں دے دے، یہ تیرے پاس جو کچھ سب ہے ہمارا ہے، ہمیں دے دے۔ مصعب نے ایک ایک کر کے کھولنا شروع کیا، کرتے کو اتار کر اپنے گھر والوں کے سامنے رکھ دیا، پیجامہ رکھ دیا، ٹوپی رکھ دی، اپنے مہنگے جوتوں کو نکال کر رکھ دیا، مادر ذات ننگے کھڑے تھے۔ گھر سے باہر نکلے وہ مصعب ابن عمیر کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلتا تھا تو چوراہے پر کھڑی ہو کر شہر کی لڑکیاں ان کا انتظار کیا کرتی تھی کہ مصعب آنے والا۔ وہ مصعب ابن عمیر کہ جس کو دیکھ کر میرا نبی رونے لگا، ایک ٹاٹ کا دیوبند اٹھائے اور باندھ لیا اور مدینہ کی طرف نکل پڑے۔ جب مدینہ پہنچے تو کائنات کے امام نے کہا کہ اے مصعب کیا کر لیا یہ تم نے؟ کہا میرے محبوب اللہ کی محبت میں دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ کے ساتھ سودا کیا ہے میں نے۔ اور جب ایسے لوگ پیدا ہوئے مذہب اسلام میں
جب ایسے قربانی دینے والے لوگ مذہب اسلام میں آئے تب مذہب اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ آج کے نوجوان کا کپڑا چھین لو گے وہ اپنی ماں بہن کو گالیاں دینے لگے گا۔ مسلمانوں، اللہ کے لیے اللہ کے دین کو سمجھو، اللہ کے دین پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اور جس تیزی سے نیچے کی طرف ہمارا گراف گر رہا ہے اس کو اٹھانے کی کوشش کرو۔ ہر ایک کی ذمہ داری، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ میں چوکیدار ہوں، مجھے آپ کو آگاہ کرنے کی ذمہ داری ہے، اور ہم سب پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ غریبی اور امیری سے کچھ نہیں ہوتا مسلمانوں، غریبی اور امیری سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر غریبی اور امیری کا مسئلہ ہوتا تو وہ اصحاب صفہ جو بھوک سے بے ہوش ہو جاتے تھے وہ پوری دنیا کی قیادت نہیں کر پاتے۔ تو غریبی اور امیری سے کچھ نہیں ہوتا۔ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو، اور اپنے بچوں کی تربیت کرنے سے پہلے اپنی تربیت کرو۔ خود کو نمازی بناؤ، پابند بناؤ۔ اور ایک بات کہتا ہوں، شاید بری لگے گی، اللہ کے لیے داڑھیوں کو رکھو، کیونکہ یہ تم کو گناہوں سے روکے گی۔ داڑھیوں کو رکھو اور رکھ کر دیکھو تمہارا جگر کیسے کھلے گا۔ لوگوں سے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کا ہنر اللہ کیسے تمہارے دلوں میں پیدا کرے گا۔ ایک بار اس مولوی کی وجہ سے یہ سوچنا، اگر بات ایسی نہیں رہی تو سوچنا وہ مولوی جھوٹا تھا۔ ایک بار رکھ کر دیکھو، خدا کی قسم اللہ وہ ہنر پیدا کرے گا کہ لوگوں کے جگر کو پار کر جاؤ گے۔ اپنے بچوں کو صحابہ کرام کی زندگی کی سوانح پڑھ کر سکھاؤ۔ بتاؤ، اگر پوچھ لوگے 10 صحابی کا نام تو ہمارے بچے بتا نہیں پائیں گے۔ ان کو بتاؤ کہ اے بچے، ہمارے جو صحابہ گزرے ہیں انہوں نے یہ کارنامے کیے، تم کو بھی یہ کارنامہ کرنا ہے۔ ایک بار بیت المقدس کو عمر فاروق نے آزاد کرایا، پھر قبضہ ہوا تو صلاح الدین ایوبی نے آزاد کرایا، پھر قبضہ ہوا ہے۔ اب کون سا جوان پیدا ہوگا جو جا کر اس کو آزاد کرائے گا؟ اپنے بچوں کو یہ بتاؤ، اپنے بچوں کو سمجھاؤ۔ جب تمہارے بچے اس چیز کو جانیں گے، تمہارے ماضی کا اپنے بچوں کو جب علم ہوگا تب وہ سینہ چوڑا کر کے چلیں گے۔ اور ایک بات جان لو، کسی بھی قوم کو، کسی بھی جماعت کو، کسی بھی خاندان کو اگر اس روئے زمین سے نیست و نابود کرنا ہو، ماضی سے اس کا حال کاٹ دو، وہ قوم دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی۔ اور آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہمارے بچے اپنی ماضی سے واقف نہیں ہیں، اس لیے ان کا عالم یہ ہے کہ یہ شراب پیتے ہیں، یہ چوراہوں پر بیٹھ کر چرس اور گانجا پیتے ہیں، بیڑی اور سگریٹ پیتے ہیں۔ ہمارے یہ بزرگ جو تمباکو چھوڑ نہیں پا رہے ہیں، کہتے ہیں چھوٹتا ہی نہیں ہے۔ انہیں یہ علم ہی نہیں ہے کہ وہ جو صدیوں سے شرابوں کے عادی تھے، ایک دن اعلان ہوتا ہے اور گھڑے توڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ انہیں علم ہی نہیں ہے۔ پڑھو اور پڑھاؤ سب کو، پھر دیکھو کیسا مذہب اسلام آئے گا، کیسا نکھار آئے گا۔ یہ جوان ایسے چلیں گے کہ دنیا دیکھ کر کہے گی یہ مسلمانوں کے جوان گزر رہے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے پروردگار عالم، اے اللہ رب العالمین، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ ہم تیرے دین کو بھول بیٹھے ہیں، اللہ ہم نے بے شمار گناہ کیا ہے، اللہ اے رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ اے رب العالمین ہمارے بوڑھوں، ہمارے جوانوں کو اللہ تو اپنے دین کی سمجھ عطا کر دے، اللہ اے رب العالمین ان کو وہ ہنر عطا کر اللہ جو تو نے صدیق اکبر کو عطا کیا تھا، اللہ اے اللہ یہ اپنے بیٹیوں کی ایسی تربیت کریں اللہ کہ کسی کو اماں عائشہ کا ہنر دے کر اماں عائشہ کی طرح بنا دیں، اللہ اے رب العالمین انہیں حضرت عمر فاروق کا ہنر عطا کر اللہ کہ اپنے بیٹوں کو عبداللہ ابن عمر بنا دیں، اللہ اے رب العالمین میرے مالداروں کو عثمان ذو النورین کا کلیجہ عطا کر دے، اللہ کہ اپنے قوم کے بچوں کے لیے اللہ نئی نئی اسکولیں اور نئی نئی تنظیمیں بنائیں، اللہ اے رب العالمین میرے جوانوں کو علی کرار بنا دے، اللہ کسی کو تو ابو عبیدہ ابن جراح بنا دے، اللہ کوئی تو خالد ابن ولید کا ہنر لے کر پیدا ہو جائے، اے رب العالمین اس قوم کو بہت ضرورت ہے، اللہ کسی کو تو سعد ابن ابی وقاص بنا دے، اللہ اے رب العالمین کسی کو حسن اور حسین جیسا اللہ ان کے جیسی سمجھ عطا کر دے، اللہ اے رب العالمین کوئی تو عبداللہ ابن مسعود بن کر 19 سال کی عمر میں قاضی القضات پر بیٹھے، اللہ
اللہ میرے بچوں کو یہ ہنر دے دے اللہ، اے اللہ، اے میرے پروردگار عالم مسلمانوں کو صحابہ صفت بنا دے اللہ، اے میرے پروردگار عالم میری بہنوں کو اماں عائشہ کی حیا عطا کر دے اللہ، اللہ میری ماؤں کو اماں ختیجہ کا ہنر عطا کر دے اللہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عباد اللہ یرحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی لعلہم یتذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی جل واتم وام اکبر۔ السلام علیکم۔